منصب رسالت بلند ترین منصب ہے۔ قرآن اور کتاب کا فرق سمجھیے تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس کتاب کے بارے میں لکھا گیا ہے مثبت یا منفی، اس کی قصص کو الگ سے بیان کیا گیا، اس کی عبرتوں کو الگ سے بیان کیا گیا، اس کے واقعات کو الگ سے بیان کیا گیا، قرآن مجید کی مخالفت میں بھی لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ قرآن بینہ بھی ہے، یہ قرآن ہدایت بھی ہے۔ ہدایت وہ کسی رہنما کے بغیر مل نہیں سکتی۔ دو چیزیں لازم کی ہیں، ایک کتاب اللہ، ایک دوسرے رجال اللہ۔ النار فی الشتاء خیر من اللہ، اللہ کی قسم آگ سردیوں میں بہت اچھی چیز ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وسبحان اللہ رب العالمین یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم والق عصاک فلما راها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب یا موسیٰ لا تخف انی لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سورۃ النمل کی پہلی 14 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نزول مکہ مکرمہ کے درمیانی عرصے میں یا درمیانی عرصے کے بعد آخری حصے میں اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ 93 آیات ہیں، 7 رکوع ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں چونکہ مکی ہے تو 4 عنوانات کو بنیادی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر اولین قرآن مجید کی حقانیت اور عظمت کو بیان کیا گیا، پھر منصب رسالت کو بیان کیا گیا، اور توحید کے دلائل دیے گئے عقلی اور نقلی اعتبار سے، اور پھر آخر میں آخرت کا تذکرہ ہوا ہے۔ آخرت کے تذکرے میں اللہ ذوالجلال نے میدان محشر کا ذکر کیا ہے، حساب کتاب کا ذکر کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک خاص قیامت کی نشانی جسے دابۃ الارض کہتے ہیں اس کا بھی یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 14 آیات کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت ہوئیں، ان میں سے پہلی 6 آیات کریمہ میں اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید کی عظمت کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت کو بیان کیا ہے۔ ان 6 آیات کریمہ میں پہلی بات قرآن مجید کی عظمت ہے، اور قرآن مجید کی عظمت کو اس تناظر میں بیان کیا گیا ہے
کہ مشرکین کا قرآن پر ایک بہت بڑا اعتراض تھا، اور وہ اعتراض یہ تھا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بنایا ہوا ہے یا کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھ رکھا ہے۔ ان دونوں باتوں کا جواب ان 6 آیات کریمہ میں اللہ پاک نے واضح طور پر بیان کیا ہے۔ کیسے بیان کیا؟ نمبر 1، قرآن مجید کے حوالے سے 4 باتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، یہ قرآن ہے، یہ کتاب ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ یہ قرآن، یہ کتاب حق کو واضح کرنے والی ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ یہ قرآن اور کتاب ہدایت ہے اور خوشخبری کا ذریعہ ہے۔ یہ 4 قسم کی باتیں بیان کی گئی ہیں، میں ان کی تھوڑی سی وضاحت ابھی کروں گا۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ یہ قرآن بشارت دیتا ہے، ہدایت نصیب کرتا ہے ایمان والوں کو، اور ایمان والے کون ہیں؟ ان کے لیے 3 صفات بیان ہوئیں۔ نمبر 1 نماز قائم کرنا، نمبر 2 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 3 آخرت پر ایمان رکھنا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے مومنین کے مقابلے میں کفار کو ذکر کیا کہ کفار کے لیے دنیا میں ان کے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں اور کفار کی سزا دنیا میں ہی شروع ہو جاتی ہے، یہ بات بیان کی گئی۔ آخر میں فرمایا گیا کہ محبوب، یہ قرآن جو آپ کے پاس آیا ہے یہ کسی کا بیان کردہ نہیں ہے، نہ ہی آپ کا بنایا ہوا ہے، بلکہ من لدن حکیم علیم، یہ قرآن آپ کے پاس حکیم و علیم ذات کی طرف سے آیا ہے۔ اس سے بیان ہوا کہ قرآن مجید منزل من اللہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ قرآن اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے، کسی کا پڑھایا ہوا نہیں ہے۔ اور یہ بھی بیان ہوا کہ منصب رسالت کیا ہے کہ رسول بالواسطہ یا بلا واسطہ مخلوق میں سے کسی سے نہیں پڑھتے، رسول مخلوق میں سے کسی سے نہیں پڑھتے، رسول کی تعلیم کا انتظام اللہ خود فرماتے ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ منصب رسالت عام تمام منصبوں سے بلند ترین منصب ہے۔ آئیے قرآن پاک کو دیکھیے، طاسین حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کے حوالے سے سب سے بہترین موقف یہی ہے، اللہ عالم بمرادہ، اللہ اس کی مراد کو ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو مراد بتائی اور انہیں امت کو نہ بتانے کا حکم دیا ہو، یہ ممکن ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بھی نہ بتائی ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ تصور کرنا چاہیے کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، یا اللہ ہی اس کے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، فرمایا یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ قرآن اور روشن کتاب، روشن کے بارے میں، روشن بمانے واضح، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلے قرآن اور کتاب کا فرق سمجھیے۔ قرآن کہتے ہیں کہ جو پڑھی جائے، جو پڑھی جائے۔ اس قرآن کو قرآن اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ پڑھا جاتا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو کتاب ہے، جو کلام ہے، جو چیز ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ 2 طرح سے پڑھی گئی، ایک پڑھنے کا معنی عمل ہے، ایک پڑھنے کا معنی تلاوت ہے۔ اگر پڑھنے کا معنی عمل ہو تو تب بھی دنیا میں کسی بھی کتاب پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے لوگ وہ قرآن مجید ہی کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ اور اگر پڑھنے سے مراد تلاوت ہو تو تب بھی پوری دنیا میں روز اول سے، یعنی جب سے قرآن نازل ہوا ہے اور قیامت تک سب سے زیادہ جو کتاب، جو کلام، جو چیز پڑھی جا رہی ہے یا پڑھی جائے گی یا پڑھی گئی ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ پوری دنیا میں کسی اور کتاب کے حفاظ اس قدر نہیں ملیں گے جتنے قرآن مجید کے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت حفاظ کے علاوہ
عام لوگ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن کا معنی پڑھا ہوا اور کتاب کا معنی کیا ہے؟ لکھا ہوا، لکھی ہوئی۔ تو یہ قرآن جسے ہم قرآن کہتے ہیں یہ پڑھا ہوا بھی ہے اور یہ لکھا ہوا بھی ہے۔ اگر لکھے ہوئے کو ہم دیکھیں عملاً تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس کتاب کے بارے میں لکھا گیا ہے مثبت یا منفی، مثبت بھی لکھا گیا، منفی بھی لکھا گیا۔ مثبت یعنی اس کا ترجمہ کیا گیا، اس کی تفاسیر کو بیان کیا گیا، اس کے احکام کو بیان کیا گیا، اس کے مسائل کو بیان کیا گیا، اس کی قصص کو الگ سے بیان کیا گیا، اس کی عبرتوں کو الگ سے بیان کیا گیا، اس کے واقعات کو الگ سے بیان کیا گیا۔ ہاں جی، قرآن مجید کے احکامات کو الگ سے مفسرین نے بیان کیا، محدثین نے۔ یوں کہہ لیجئے کہ قرآن مجید پر سب سے زیادہ لکھا گیا ہے اور قیامت تک لکھا جانا ہے۔ اور منفی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو قرآن مجید کے اگینسٹ، قرآن مجید کی مخالفت میں بھی لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ اتنا کسی اور کتاب کے بارے میں نہیں لکھا جتنا قرآن پاک کے بارے میں لکھا ہے، اتنا کسی اور قرآن کتاب کے خلاف نہیں لکھا جتنا قرآن مجید کے خلاف لکھا ہے۔ اس لیے یہ کتاب لکھی ہوئی کتاب ہے، مثبت اعتبار سے بھی منفی اعتبار سے بھی، یعنی اس کتاب کو لکھا گیا ہے یا اس کتاب کے خلاف لکھا گیا ہے۔ تو قرآن اور کتاب یعنی پڑھا ہوا اور لکھا ہوا، یعنی پڑھی گئی کتاب، پڑھا گیا کلام یا لکھا گیا کلام، یہ دونوں اعتبار سے اس کا مصداق قرآن مجید ہی ہے۔ آگے مبین، واضح ہے۔ کیا واضح ہے؟ یہ قرآن اپنے الفاظ کے اعتبار سے واضح ہے، اپنے مقصد کے اعتبار سے واضح ہے، اس کے احکامات واضح ہیں، اس کے واقعات واضح ہیں، اس کی مثالیں واضح ہیں۔ ہدی و بشری للمؤمنین، یہ قرآن و کتاب ہدایت ہے اور بشارت ہے مومنین کے لیے۔ ہدایت اور بشارت، بشارت بمعنی خوشخبری، اور جو قرآن مجید پر عمل کرے گا اس کے لیے قرآن کیا ہے؟ بشارت۔ جو قرآن مجید پر عمل کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہے۔ قرآن مجید ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن اگر اس کو ہم یوں دیکھیں کہ قرآن پاک نے تو سورہ بقرہ میں کہا ہے کہ ھدی للناس وبینات من الہدی، یہ قرآن اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہاں قرآن کہتا ہے بشریٰ للمؤمنین، ھدی و بشریٰ للمؤمنین، ہدایت ہے، بشارت ہے مومنین کے لیے۔ اور سورہ بقرہ میں ہی ابتدائی طور پہ یہ بھی کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب سوال یہ ہے کہ جس کتاب کو خود کتاب والا یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، سارے لوگوں کے لیے، پھر وہی کتاب والا کہتا ہے کہ اس کو میں نے متقین کے لیے، مومنین کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، تو بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ پہلے کہا کہ سارے لوگوں کے لیے، پھر کہا صرف متقین اور مومنین کے لیے، فرق کیا ہے؟ تو بہت واضح سا فرق ہے کہ قرآن ذریعہ ہدایت تو پوری انسانیت کے لیے ہے، لیکن اس ذریعہ ہدایت کو اپنانے والے صرف مومنین اور متقین ہیں۔ اس سے ہدایت قبول کرنے والے کون ہیں؟ مومنین اور متقین۔ اس لیے قرآن پاک نے اس کی عام ہدایت کو جب بیان کیا تو تمام لوگوں کے لیے بیان کیا، جب اس کی ہدایت عمل کو بیان کیا تو پھر اس وقت مومنین اور متقین کا ذکر فرمایا کہ مومنین اور متقین ہی اس سے ہدایت پاتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، قرآن پاک نے اپنے بارے میں یوں بھی کہا ہے کہ یہ قرآن بینہ ہے، بینہ۔ اب یہ قرآن بینہ بھی ہے، یہ قرآن ہدایت بھی ہے۔ ہدایت وہ کسی رہنما کے بغیر مل نہیں سکتی، بینات بغیر کسی رہنما کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہدایت کو بغیر رہنما کے، ہدایت کو بغیر معلم کے، ہدایت کو بغیر کسی سکھانے والے کے آپ نہیں پا سکتے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دو چیزیں لازم کی ہیں، ایک کتاب اللہ، ایک دوسرے رجال اللہ۔ ایک کتاب اللہ، دوسرے رجال اللہ۔ کتاب اللہ بھی ضروری ہے، رجال اللہ بھی ضروری ہیں۔ کتاب اللہ کے بغیر رجال اللہ بھی ناکافی، اور رجال اللہ کے بغیر کتاب اللہ بھی ناکافی، دونوں لازم ملزوم ہیں۔ یہ ہدایت کے ذریعے ہیں۔ یاد رکھیے
کہ ہدایت بغیر معلم کے نہیں آ سکتی۔ اسی طریقے سے آج کے دور میں قرآن مجید سے اگر ہم نے ہدایت پانی ہے، قرآن مجید سے ہمیں اگر ہدایت رہنمائی لینی ہے، تو اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم کسی معلم کو، کسی مدرس کو، کسی قرآن جاننے والے کو، کسی قرآن سمجھنے والے کو اپنا رہنما بنا کر اس کے سمجھائے ہوئے طریقے کے مطابق قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم سمجھ سکیں گے، ورنہ ذلت، ضلالت، گمراہی کی دلدل میں پھنس جائیں گے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون۔ مومنین کون ہیں؟ 3 صفات ہیں۔ نمبر 1 نماز پڑھتے ہیں، نمبر 2 اور زکوٰۃ دیتے ہیں، نمبر 3 اور وہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیے، یاد رکھیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے جو چیز دی ہے وہ کتاب اللہ دی ہے، اور ہدایت کے ذریعے کے طور پر جو کتاب اللہ آئی، اس کی رہنمائی کرنے والے رجال اللہ دیے، انہی کو قرآن مجید حزب اللہ کہتا ہے، انہی کو قرآن مجید اللہ کی جماعت کہتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی جماعت کے اگینسٹ جاتے ہیں وہ حزب الشیطان ہے۔ وہ کون ہے؟ یہ جو حزب اللہ ہے، یہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کرنے کا ذریعہ نماز ہے، اسی لیے نماز کو ام العبادات کہا گیا ہے۔ اسی لیے نماز کی اہمیت تمام عبادات میں سب سے زیادہ ہے، اسی لیے اس کو سب سے زیادہ مرتبہ فرض کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر سال میں 1 دفعہ فرض ہے، حج صاحب نصاب پر زندگی بھر 1 دفعہ فرض ہے، لیکن نماز ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پر سوائے شرعی معذوری کے، حیض و نفاس یا پاگل پنا یا جنون، ان معذوریوں کے بغیر اگر کوئی بالغ مسلمان ہے، عقل مند ہے، تو اس کے اوپر نماز 5 وقت فرض ہے۔ سب سے زیادہ سخت حساب کتاب نماز کا ہوگا، سب سے بڑا اجر اور رتبہ اور درجہ اللہ کے ہاں نماز کا ہے۔ نماز پڑھنے والا جو نماز کا صحیح معنی میں پابند ہوتا ہے، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی حامل ہوتا ہے، اس کے اندر یہ صفت بھی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر طہارت اور پاکیزگی کی صفت بھی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر اپنے نظام کو ڈسپلن اور منظم کرنے کا ایک سسٹم اور دائیہ بھی پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر طہارت اور پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر لوگوں کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کمزوریوں کو مد نظر رکھ کر ان کے ساتھ امداد باہمی کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، لوگوں کی کمزوریوں پر اسے جو ہے وہ ترس آنے کا ایک معاملہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر اپنے سے کم تر لوگوں کا خیال پیدا ہوتا ہے، غرور اور تکبر اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، عاجزی اور انکساری اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، خشوع و خضوع اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یہ نماز کے مقاصد میں سے بہت سارے مقاصد میں سے چند مقاصد ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اس لیے نماز ام العبادات ہے، اہم ترین بات۔ دوسری بات زکوٰۃ، تو یہاں پر بنیادی طور پر 3 باتیں بیان ہوئی، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، آخرت پر یقین رکھنا۔ یہ 3 باتیں نہیں ہیں، 3 شعبے ہیں، یہ 3 باتیں نہیں ہیں بلکہ 3 کیسے؟ نماز بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، آخرت پر یقین عقیدہ ہے۔ ان 3 جملوں کے ذریعے سے اللہ نے پورے دین کا نچوڑ اور خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ اپنے بدن کو بھی اللہ کے لیے وقف کر دو، اپنے مال کو بھی اللہ کی منشا کے مطابق خرچ کرو، اور اپنے عقائد، اپنی فکر اور اپنی نظر کی بھی خوب طرح سے، نظر سمجھنا فکر، اپنی فکر اور نظر کو بھی خوب اس کی جانچ پڑتال کر دو، طہارت اور پاکیزگی اس کے اندر پیدا کر لو، جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسا اپنے اندر وہ چیز پیدا کر دو۔ آگے فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون، فرمایا جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں، فهم یعمہون، تو وہ سرگرداں ہیں۔ یہاں قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں، ایمان نہیں لاتے آخرت پر، ان کے لیے ہم نے ان کے اعمال کو مزین کیا۔ دوسری جگہ پر قرآن کہتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا۔ یہاں قرآن کہتا ہے، یعنی اللہ کہتے ہیں میں نے مزین کیا،
وہاں اللہ کہتے ہیں کہ شیطان نے مزین کیا، تو دونوں باتوں میں بذات تضاد ہے. سمجھیے، دیکھیے جو خواب دکھانا ہے یا جو راستے بتانا ہے یا جو حالات پیدا کرنا ہے وہ تو شیطان کر رہا ہے. وہ کون کر رہا ہے؟ شیطان. لیکن ان حالات پر چلنے کے لیے جو پاؤں دیے ہیں، ان حالات کو سمجھنے کے لیے جو دل و دماغ دیا ہے، ان حالات کو دیکھنے کے لیے جو آنکھ اور آنکھیں دی ہیں، جو سننے کے لیے کان دیے ہیں، جو بولنے کے لیے زبان دی، یہ سارے اعضاء کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے. اب سمجھیے، اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں جن کے اعمال کو ہم نے مزین کر دیا ان کے لیے، ان کی نسبت، ان کے اعمال کی تزیین کی نسبت اللہ نے اپنی طرف یہاں اس لیے کی کہ وہ اعضاء جن سے یہ اعمال سوچتے ہیں، جن سے ان اعمال کو یہ کرتے ہیں، وہ اعضاء دینے والے کون ہیں؟ ہم. اس لیے فرمایا ہم نے ان کے اعمال کو مزین کیا. اور جہاں تک خواب دکھانے کی بات ہے، جہاں تک راستہ بتانے کی بات ہے، جہاں تک ایسے حالات پیدا کرنے کی بات ہے، تو وہ کون کرتا ہے؟ شیاطین. تو اس لیے قرآن نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ حالات تو بنا رہے شیاطین، لیکن چلنے کے لیے جو ذریعہ ہے، ہاتھ پاؤں آنکھ کان دل دماغ، وہ ہم نے دیا ہے. تو ایک طرف سے ذرائع راستہ بنا رہے ہیں وہ، اور جن ذرائع سے وہ اس راستے پر چل رہے ہیں وہ ذرائع دیے ہم نے. تو اس لحاظ سے یہاں پر نسبت کر دی اپنی طرف اور وہاں پر نسبت کر دی کس کی طرف؟ شیطان کی طرف. تو دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. آخر میں فرمایا اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون. یہی لوگ ہیں، یعنی یہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں بھی وہ بہت نقصان اٹھانے والے. یا دو جملے ہیں، ایک فرمایا کہ ان کے لیے برا عذاب ہے، دوسرا یہ جملہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں بھی یہ بہت نقصان اٹھائیں گے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا کے اندر کافر کو، بہت توجہ طلب جملہ ہے، اس دنیا میں کافر کو جو آزمائش آتی ہے، جو تکلیف پہنچتی ہے، وہ تکلیف اس کے لیے حقیقتاً عذاب ہوتی ہے. اور مومن کو جو تکلیف اس دنیا میں پہنچتی ہے وہ اس کے لیے عذاب نہیں ہوتی، اس کے لیے تجارت ہوتی ہے. اب دونوں جملوں میں فرق سمجھیے. دیکھیے ایک مثال میں پیش کرتا ہوں، اللہ کرے آواز سمجھ میں آ جائے. آپ کے گھر میں گندم رکھی ہوئی ہے، آپ کے پاس زمین بھی ہے، اور جب فصل بیجنے کا وقت ہوتا ہے تو آپ اپنے گھر سے 1 بوری 2 بوری 4 بوری اپنی زمین کے مناسبت سے وہ اٹھاتے ہیں اور گھر سے نکال دیتے ہیں. یہ گندم بھی نکل گئی گھر سے، ایسی ہے. اچھا، اللہ نہ کرے آپ کے گھر پہ گندم تھی اور ایک چور آیا، اس نے آ کر کے آپ کے گھر سے وہ 1 2 4 بوریاں نکال دیں، وہ بھی گندم نکل گئی. دونوں کی گندم نکلی یا دونوں وقتوں میں گندم نکلی. ایک وقت میں آپ نے خود نکالی، وہ بھی گھر سے نکل گئی، واپس گھر میں نہیں آئے گی. ایک وقت میں چور نے نکالی، وہ بھی واپس نہیں آئے گی. لیکن فرق ہے، آپ جب خود نکال رہے ہوتے ہیں تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کی تکلیف نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے 1 بوری گندم جا کر کے بکھیرنی ہے، فصل اپنا زمین میں ڈالنی ہے، تو مجھے کل کو اس 1 سے 20 30 40 50 بوریاں ملیں گی. آپ کے تصور میں وہ نتیجہ ہوتا ہے. اس نتیجے کی وجہ سے آپ یہ 1 بوری خوشی خوشی ڈال رہے ہوتے ہیں، گویا آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ تجارت کر رہے ہیں اپنے ساتھ کہ میں نے 1 بوری ڈالنی ہے تو 10 20 30 50 جو ہے وہ بوریاں مجھے ملنی ہیں. بالکل اسی طرح مومن اس دنیا کے اندر جب کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو خلاق عالم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر جو مصیبت آتی ہے، اس پر جو پریشانی آتی ہے، یا تو رب ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، یا اس کے گناہ اگر نہ ہوں تو اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 2 مومنین، ایک وہ جو جس نے دنیا میں مصیبت اٹھائی، ایک وہ مومن جس نے دنیا میں کوئی مصیبت نہیں اٹھائی یا اس جیسی مصیبت نہیں اٹھائی. فرمایا ان دونوں میں جب اعمال نامے کا حساب کتاب ہو جانے کے بعد درجہ ان کو دیا جائے گا تو جو مصیبت اٹھا کر کے صبر کرنے والا ہوگا اس کا درجہ بلند ہوگا، اور جو مصیبت اٹھائے بغیر جنت میں جائے گا اس کا درجہ تھوڑا پست ہوگا. تو وہ جس نے مصیبت نہیں اٹھائی ہوگی
حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق وہ اس وقت تمنا کرے گا، حسرت کا اظہار کرے گا، کاش کہ دنیا میں مجھے کوئی راحت نہ ملتی، ہر راحت کے بدلے میں مجھے مصیبت ملتی اور آج میرا درجہ بہت بلند ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مومن دنیا میں جانی، مالی یا ذہنی، فکری، جس اعتبار سے بھی جو بھی مصیبت وہ برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا اجر لکھا جاتا ہے۔ تو مومن کو ملنے والی بظاہر تکلیف وہ حقیقت میں اس کے اجر کا اور ثواب ملنے کا ذریعہ ہے، اس لیے یہ تجارت ہے، اس لیے یہ کیا ہے۔ جبکہ کافر کے مقابلے میں کیا ہے؟ کافر کی مثال ایسی ہے، گھر سے گندم چور نے اٹھا لی، لے گیا، اس کے واپس ملنے کی کوئی امید نہیں ہوتی، دکھ ہوتا ہے، 1 بوری 2 بوری 3 بوری ضائع ہو گئی۔ آگے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور آپ کو قرآن حکیم و علیم کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ آپ کو یعنی محبوب، وَإِنَّكَ محبوب آپ کو، لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ دیا جا رہا ہے قرآن، مِن لَدُن کہاں سے؟ حکیم علیم، حکیم علیم ذات کی طرف سے۔ اس جملے سے پتہ چلا کہ نبی کسی سے پڑھتے نہیں ہے، نبی کے استاد کوئی بھی نہیں ہوتے۔ نبی کا استاد کون ہوتا ہے؟ اللہ۔ نبی کا استاد کون ہوتا ہے؟ اس لیے یاد رکھیے منصب نبوت اس کائنات میں سب سے بڑا منصب ہے۔ گزشتہ نشست میں ہمارے سامنے آیت نمبر 6 تک بات ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی شان کو بیان فرمایا کہ یہ قرآن ہے، کتاب ہے روشن، اور یہ ہدایت اور بشارت ہے مومنین کے لیے، جن کی صفات یہ ہیں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے بارے میں بتایا کہ ان کے اعمال کو ہم نے ان کے لیے مزین کر دیا ہے اور ان کو دنیا کی تکالیف ان کے لیے عذاب ہے اور آخرت میں ان کے لیے ان کے اعمال نقصان دہ ہوں گے۔ اور اے محبوب آپ کے پاس جو قرآن مجید ہے یہ آپ کا بنایا ہوا یا کسی اور کا دیا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ حکیم و علیم ذات کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ بات یہاں پر مکمل ہوئی۔ چونکہ مشرکین کا سوال یہی تھا، اعتراض اور تحفظ یہی تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہے ہیں یہ ان کا خود ساختہ ہے یا کسی سے آپ نے سیکھ لیا ہے۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، محبوب آپ جو کچھ بیان کر رہے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ حکیم و علیم ذات کی طرف سے بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ جو جملہ ہے نا، اس جملے کو مزید مستحکم کرنے کے لیے، مشرکین اور کفار کے اعتراض کو دور کرنے کے لیے ایک اور انداز میں بات سمجھائیے، اور وہ انداز کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور انہیں تورات دیے جانے کا ذکر کیا گیا ہے، انہیں نبی اور رسول بنائے جانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ محبوب یہ جو اعتراض آپ پر کر رہے ہیں یہ اس سے پہلے بھی انبیاء پر ہوئے، آپ پریشان نہ ہوں۔ دوسرا مشرکین پر رد ہو رہا ہے کہ اے مشرکو تم جو آج سوال کھڑا کر رہے ہو یہ تم پہلے لوگ نہیں ہو، تم سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کے اعتراضات کیے۔ حقیقتاً اللہ رب العزت کی طرف سے جتنے رسول اور نبی آئے ہیں وہ سب کے سب ایسے ہوئے ہیں کہ ان پر لوگوں نے سوال اور اعتراض کیے ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ اب اگلی بات، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو قرآن مجید نے مختلف مقامات پر بیان کیا ہے۔ سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں، اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ میں ہم پڑھ چکے ہیں، پھر اس کے بعد سورہ انبیاء میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد سورۃ الشعراء، اس سے پچھلی صورت میں تفصیل کے ساتھ واقعہ کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر بھی اسی واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے واقعات جہاں قرآن پاک میں مختلف مقامات پر آئے ہیں وہاں پر مختلف الفاظ میں بھی آئے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ واقعے کی ابتدا فرعون کے پاس بھیجے جانے سے ہوئی، کبھی ایسا ہوا کہ واقعے کی ابتدا آپ کی پیدائش اور ولادت سے ہوئی جیسا کہ سورہ قصص میں آگے آ رہا ہے، کبھی ایسا ہوا کہ واقعے کی ابتدا مدین سے واپسی پر ہوئی جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں ہوا، اور اب یہاں پر سورہ نمل میں ہو رہا ہے۔
تو مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو کیوں قرآن پاک نے زیادہ بیان کیا؟ یہ تیسری بات، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی مناسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کی قوم کے احوال کا جو ہے وہ بہت زیادہ مناسبت رکھتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو جا بجا بوقت ضرورت جن الفاظ کی ضرورت تھی انہی الفاظ کے ساتھ قرآن پاک نے واقعے کو بیان کیا۔ دیکھیے اذ قال، یہاں واقعہ بیان ہو رہا ہے جب آپ مدین سے واپس آ گئے، طور پہاڑ کے پاس پہنچے، وہاں سے واقعے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ، جب موسیٰ نے اپنے اہل سے کہا، اہل بیت، گھر والے، اس کا مصداق اولین طور پر بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، یہ اولین مصداق ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے گھر والوں سے کہا گیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اے میرے گھر والوں، میں نے آگ دیکھی ہے، سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ اس جملے کا پس منظر سمجھیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا سفر تھا مدین سے مصر کی طرف۔ اب یہ سفر کرتے کرتے رات کا وقت ہوا، موسم ٹھنڈا تھا، سرد تھا۔ بعض مفسرین کے مطابق جناب موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ اس وقت حمل کی حالت میں تھی، اور اس حالت میں عورت کے اوپر اس طرح کی کیفیت ٹھنڈی یا گرمی کا، ٹھنڈک یا گرمی کا جو ہے وہ حال زیادہ طاری ہوتا ہے، خاص طور پہ ٹھنڈک کا، سردی زیادہ لگتی ہے بہت دفعہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تیسرا یہ کہ آپ راستہ بھی گم ہو کر چکے تھے، یعنی جو آپ کا مدین سے مصر کی طرف آنے کا درست راستہ تھا وہ آپ سے بھول گیا۔ اب یہ 4-5 اسباب جمع ہو گئے۔ اب ان کو مد نظر رکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہاں پر چکماق سے آگ جلانے کا جو ایک تصور تھا اس زمانے میں، وہ نہیں جل رہی تھی، آگ نہیں جل رہی تھی، یہ ساری چیزیں شامل ہوئیں۔ ادھر دیکھا کہ دور ایک جگہ پر آگ جلتی ہوئی نظر آئی، تو آپ نے اپنی اہلیہ سے یا اپنے بچے سے یا اپنے غلام سے سب سے مخاطب کر کے کہا کہ آپ یہاں رکیے، میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں، یا وہاں سے اپنے راستے کا پتہ معلوم کر لیتا ہوں، یا آگ لے آؤں گا یا راستہ معلوم کر لوں گا، یا دونوں چیزیں حاصل کر لوں گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیے سآتیکم منہا بخبر، میں وہاں سے پتہ لاتا ہوں، یعنی راستے کی خبر لاتا ہوں، او آتیکم بشہاب قبس، یا سلگتا ہوا کوئی انگارہ کہ لعلکم تصطلون، تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم اس سے جو ہے وہ اپنا تپش حاصل کر سکو۔ لعلکم تصطلون کا معنی یہ کہ تم تپش پا سکو۔ دیکھیے عربی کا ایک محاورہ ہے کہ النار فی الشتاء خیر من اللہ، من بمعنی قسمیہ ہے، اللہ کی قسم آگ سردیوں میں بہت اچھی چیز ہے۔ سردیوں میں آگ واقعی بہت اچھی چیز ہے۔ یہ دائیں اور بائیں دیکھیں نا، یہ آگ ہی کا ثمرہ ہے، ہاں جی، کہ لوگ سکون سے بیٹھتے ہیں، ورنہ آگ اگر نہ ہو گھروں میں ہیٹر کی صورت میں یا لکڑیوں کی صورت میں یا کسی اور ایندھن کی صورت میں تو سردیاں گزارنا مشکل ہوتی۔ اور ہمارے یہاں پر تو اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوتا، لیکن جن علاقوں میں برف باری ہوتی ہے یا بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے وہاں پر تو آگ سردیوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ویسے تو آگ ایک بہت بڑی تکلیف اور اذیت کا باعث چیز ہے، لیکن وہ آگ آخرت کی آگ ہے۔ دنیا کی آگ اگر سردی اور ٹھنڈک کو مٹانے کے لیے ہو تو بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی۔ اس لیے فرمایا گیا، محاورہ ہے النار فی الشتاء خیر من اللہ، اللہ کی قسم آگ جو ہے وہ سردیوں میں بہت اچھی چیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ آپ یہاں ٹھہریے، میں جا کر کے آگ کا انگارہ لے آتا ہوں یا راستے کی کوئی خبر لے کر آتا ہوں، اگر آگ کا انگارہ مل جائے وہ لے آؤں گا، جس سے تم یہاں پر لکڑیاں جلا کر کے یا کوئی چیز جلا کر کے جو ہے وہ اپنا تپش پا سکو گے۔ فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها، یہ جو جملہ ہے اس کا پہلے ترجمہ پڑھ لیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے، یعنی اس آگ کے پاس، تو ندا آئی کہ وہ جو آگ میں ہے بابرکت ہے، اور وہ جو آگ کے ارد گرد ہیں وہ بھی بابرکت ہے۔ جو آگ کے اندر ہے وہ بھی بابرکت، جو آگ کے ارد گرد ہیں وہ بھی۔
موسیٰ علیہ السلام کو مرحبا کہا جا رہا ہے، اے موسیٰ آپ تشریف لے آئے ہیں، خوش آمدید، مرحبا، آپ بڑی اچھی جگہ پر آئے ہیں۔ جس جگہ آپ آئے نا، جس آگ کے بعد، اس آگ کے اندر بھی برکت ہے، اس کے ارد گرد بھی برکت ہے، یعنی آپ اچھی جگہ پر آئے ہیں۔ خوش آمدید کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا آنا مبارک ہو، آپ آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، خوش رہیے، مرحبا، خوش ہو جائیے، ہاں جی، خیر کے ساتھ آئے ہیں، بخیر راغلے، جی آئے ہیں، ہاں جی، جو آ رہے ہیں ان کو ہم جی جی کرتے ہیں، یعنی استقبالی ایک جملہ ہوتا ہے، مرحبا کا ایک جملہ ہوتا ہے۔ توجہ، اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے مرحبا کہا گیا ہے، خوش آمدید کہا گیا ہے، لیکن جملہ کیا ہے؟ جملہ یہ ہے کہ جس آگ کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس آگ کے اندر بھی برکت ہے اور باہر بھی برکت ہے، یا اندر والا بھی برکت والا ہے اور باہر بھی برکت والے ہیں۔ تو اس سے مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ اندر کون ہے، باہر کون ہے؟ آگ جس سے آواز آ رہی ہے، یا یہ جو آواز آ رہی ہے، یہ آواز کس کی ہے؟ یہ دو باتیں سمجھنے والی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ جو آواز تھی یہ رب ذوالجلال کی تھی۔ آواز کس کی تھی؟ رب ذوالجلال کی۔ آئی کہاں سے؟ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے آگ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، محسوس ایسے ہو رہا تھا، ورنہ وہ آواز تو چاروں طرف سے، اوپر نیچے شش جہات سے وہ آواز ایک ہی جیسی سنائی دے رہی تھی، لیکن محسوس ایسے ہو رہا تھا جیسے یہ اس آگ سے آواز آئی ہے۔ اس کو ہم مثال کے طور پہ سمجھتے ہیں، جیسا کہ ایک ٹیلی فون رکھا ہوا ہے، گھنٹی بجتی ہے، آپ ریسیور اٹھاتے ہیں اور اس میں بات کرتے ہیں، تو ناروے میں آپ کے ایک دوست، بھائی، ساتھی جو ہے جاننے والے وہ وہاں موجود ہوتے ہیں جو دنیا کے ایک کونے میں موجود ہے۔ اب ناروے کس طرف ہے، اس طرف ہے، اس طرف ہے، اس طرف ہے، اس طرف ہے، پتہ نہیں، لیکن آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس ڈنڈے سے جو ریسیور کہلاتا ہے، اس سے آواز آ رہی ہے۔ آپ اس سے کہتے ہیں دوست کیسے ہو، آپ وہ ڈنڈے کو دوست تھوڑی کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ تو بنیادی طور پہ اس آواز پر لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں جو آواز وہاں سے آ رہی ہوتی۔ اب یہ آواز آ تو یہاں سے رہی ہے، لیکن یہ بولنے والا ناروے سے بول رہا ہے۔ اس کے لیے ہمیں میں تشبیہ کے بغیر سے بات سمجھانا چاہوں، اس کے لیے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہمیں آواز تو یہاں محسوس سے ہوئی لیکن بولنے والا کہیں اور ہے۔ یاد رکھیے، پہلی بات یہ سمجھیے کہ آواز تو اللہ ذوالجلال کی تھی، لیکن کیا وہ آگ سے آواز آئی؟ جواب نہیں، جواب، بلکہ وہ چھش جہاز سے، ہر طرف سے آواز آئی تھی، محسوس موسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہوا جیسے آگ کی طرف سے آواز آئی۔ ٹھیک ہے جی، پہلی بات ختم ہو گئی۔ اب دوسری بات، آگ کے اندر بھی برکت والا، آگ کے ارد گرد بھی برکت والا، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی بہت سارے معنی علماء نے لکھے ہیں، لیکن اس کا بہترین معنی یہ ہے کہ آگ کے اندر بھی فرشتے تھے، آگ کے ارد گرد بھی فرشتے تھے۔ تو گویا بتایا یہ گیا کہ آپ جس جگہ پر آئے ہیں وہ فرشتوں کا مقام ہے، فرشتوں کا ٹھکانہ ہے، یا فرشتے یہاں پر موجود ہیں، آگ کے اندر بھی ہیں، آگ کے باہر بھی ہیں، اندر بھی برکت والے ہیں، باہر بھی برکت والے ہیں، چونکہ فرشتے برکت والے ہی ہوتے ہیں۔ اور اس کا ایک دوسرا معنی جو بہت زیادہ قریب ترین ہے وہ یہ ہے کہ آگ کے اندر فرشتے تھے، آگ کے ارد گرد سے مراد موسیٰ علیہ السلام خود ہیں، کہ فرشتے بھی برکت والے ہیں اور آپ بھی برکت والے ہیں، کیونکہ آپ کو نبوت کے لیے اللہ نے چن رکھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اگلی بات فرمایا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ جملہ بڑا پیارا ہے۔ اب میں نے پہلے عرض کیا کہ آواز کس کی تھی؟ اللہ رب العزت کی۔ سمت، جہت معلوم ہو رہی ہے کہ شاید یہ آگ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، اللہ نے اسی کی نفی کی ہے، وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پاک ہے اللہ جہت سے، پاک ہے اللہ سمت سے، پاک ہے اللہ طرف سے، پاک ہے اللہ اس دنیاوی نظام اور سبب سے کہ آپ اس کو اس طرف سے سمجھیں، اس طرف سے سمجھیں، اس طرف نہیں، اللہ پاک ہے۔ رب العالمین وہ جہانوں کا رب ہے، جب جہانوں کا رب ہے تو اس کی کوئی جہت نہیں ہے، کوئی سمت نہیں ہے، کوئی منزل اور ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی ایک مقام اور مستقر نہیں۔ چلیں اگلی بات، یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم۔ یہ دوسری بات ہے، پہلی بات ختم ہو گئی، دوسری بات، یا موسیٰ، پھر آواز آئی اے موسیٰ، انہو انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، العزیز الحکیم، غالب و دانا۔ اللہ اکبر، کیسا عجیب منظر ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، جی۔ اچھا، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام
کیسے یقین آ گیا کہ یہ اللہ ہے؟ تو بات ذرا سمجھے گا، موسیٰ علیہ السلام کو کیسے یقین آ گیا کہ یہ اللہ ہے، اللہ کی آواز ہے؟ جواب، اس لیے کہ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ کس سے تھا؟ بنی اسرائیل انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے کی ایک بہت بڑی لڑی تھی، اور قریب قریب 10 سال آپ نے ایک نبی کے گھر گزارے، شعیب علیہ السلام کے گھر 10 سال وہاں گزارے ہیں، اور 10 سال وہاں سے گزار کر کے آ رہے ہیں، تو اللہ کا تو تعارف ہے، اللہ کی پہچان اور معرفت تو پہلے سے ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایک راستہ دیا گیا آگ کا، آگ کی طرف وہ گئے، جب وہاں پہنچے تو پہلی بات یہ کہی گئی کہ اے موسیٰ، جس جگہ کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بھی برکت، اس کے باہر بھی برکت، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، میں اللہ ہوں، میں ہی عزیز ہوں، میں ہی حکمت والا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بصر و چشم قبول کرنے کے فوراً تیار ہو گئے کہ یہی اللہ ہے، یعنی یہ جو آواز آ رہی ہے اللہ ہی کی آواز ہے۔ اسی لیے پھر اگلا حکم کیا ہوا؟ وہ القی عصاک، اے موسیٰ آپ اپنی لاٹھی پھینک دیجئے۔ یہاں یہ ہے، سورۃ طٰہٰ میں کیا فرمایا؟ سورۃ طٰہٰ میں فرمایا گیا اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ بڑی مقدس جگہ پہ، مقدس وادی میں آئے ہیں، اپنا جوتا اتار دیجئے۔ وہاں کیا کہا گیا؟ اپنا جوتا اتار دیجئے، آپ مقدس وادی میں آئے ہیں۔ یہاں وہ بات نہیں ذکر کی گئی، یہاں بات کیا ذکر کی گئی؟ یہاں معجزے کا ذکر کیا گیا۔ تو بتانا یہ مقصود ہے یہاں پر کہ موسیٰ علیہ السلام بھی من جانب اللہ بھیجے گئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے۔ محمد رسول اللہ بھی من جانب اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، اور ان کے پاس بھی جو کلام ہے، ان کے پاس بھی جو معجزات ہیں، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ عصا پھینکا، عصا پھینکا تو وہ کیا بن گیا؟ سانپ بن گیا۔ کہیں پر فرمایا گیا وہ ازدا بن گیا، کہیں پر فرمایا گیا کہ وہ ایک تیز ترار سانپ بنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ کیا تھا؟ قرآن مجید ہے، قرآن مجید۔ پھر آپ علیہ السلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر ذکر کیا گیا، اگلا معجزہ یہاں انہی الفاظ میں کیا کہا گیا کہ اے موسیٰ آپ ادخل یدک فی جیبک، آپ اپنی بغل کے نیچے ہاتھ ڈالیے، ہاتھ سفید ہو جائے گا، بیماری بھی کوئی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ کیا دیا گیا؟ اس کے مقابلے میں آپ انگلی اٹھائیے، چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، فرمایا کہ وہ القی عصاک، اپنی لاٹھی ڈال دیجئے، فلما رآہا تہتز کأنہا جان ولا مدبرا ولم یعقب، جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا، کس کو؟ اس لاٹھی کو جو زمین پہ ڈالی گئی، اس کو دیکھا کہ وہ ہل رہی تھی، گویا سانپ ہے، یعنی سانپ کی طرح ایسے ہل رہی تھی، پڑک رہی تھی، تو پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے وہی کہ موسیٰ علیہ السلام تو نبی ہیں، سانپ سے ڈر گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جواب یہ ہے کہ خوف کی 2 قسمیں ہیں، ایک طبعی، ایک حقیقی۔ یاد رکھیے اس دنیا کے اندر خوف کے جو ذرائع اسباب ہمیں نظر آتے ہیں، یعنی جن چیزوں سے خوف کھایا جاتا ہے عام طور پر، وہ طبعی ہوتے ہیں، اور یاد رکھیے طبعی اسباب اور طبعی چیزیں یہ انبیاء علیہ السلام پر بھی اثر انگیز ہوتی ہیں۔ اثر انگیز مثال کے طور پر میں اکثر یہ بات اس موقع پر کہا کرتا ہوں کہ اگر ایک جگہ پہ جم غفیر بیٹھا ہوا ہے یا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک اوپر سے پنکھا یا کوئی چیز گر جائے درمیان میں آ کر، جیسے ہی وہ آ کے اچانک گرے گی تو سب لوگ گھبرا جائیں گے۔ یہ گھبراہٹ کیا ہے؟ یہ طبعی ہے۔ یہ گھبراہٹ کیا ہے؟ لیکن اگر کوئی آدمی پنکھے کے نیچے بیٹھا ہے اور یہ سوچ کر کے وہ کانپے جا رہا ہے کہ یہ پنکھا گرے گا، میری موت واقع ہو جائے گی، پنکھے سے میں مر جاؤں گا، اگر یہ چیز موجود ہے تو یہ حقیقی خوف ہے، اور یہ خوف اللہ کے سوا کسی اور سے کفر ہے۔ یہ خوف اللہ کے سوا کسی اور سے کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام پر تبھی خوف آ سکتا تھا، لیکن حقیقی خوف اللہ کے سوا کبھی بھی انہوں نے کسی سے نہیں کیا۔
نہیں رکھا. ٹھیک ہے جی. اب اگلی بات، وَلَّا مُدْبِرًا، آپ پیٹھ پھیر کر کے بھاگے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. اللہ نے آواز دی یا موسیٰ لا تخف، حکم ہوا کہ اے موسیٰ ڈریے مت، ڈریے. یہاں ڈر وہی ہے کہ آپ تبھی خوف بھی اپنے دل میں مت رکھیے، کیونکہ یہ فیصلہ ہمارا ہے، یہ معاملہ ہمارا ہے. اب سنیے، جب حقیقی بات سامنے آ گئی تو موسیٰ علیہ السلام کے دل سے خوف بالکل جاتا رہا، واپس پلٹ گئے. اگر حقیقتاً خوف ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام واپس نہ پلٹتے، آواز کے باوجود نہ پلٹتے، لیکن واپس پلٹے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب خوف دل میں رہا ہی نہیں، وہ جو طبی خوف تھا وہ ختم ہو گیا. انی لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم، فرمایا اے موسیٰ میرے پیغمبر میرے ہاں سے ڈرتے نہیں ہیں. مانے یہ کہ میرے پیغمبر ڈرا نہیں کرتے اس طرح کے معاملات میں. ہاں دنیاوی چیزوں سے خوف کون رکھتا ہے؟ الا من ظلم، مگر یہ وہ آدمی، وہ شخص جو ظلم کر چکا ہو. ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے اس نے بدل دیا. فإنی غفور الرحیم، تو میں بخشنے والا مہربان ہوں. اس جملے کو ذرا اچھی طرح سمجھیے گا. دیکھیے اس جملے سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے، ذرا پھر غور کیجیے، ترجمہ پھر غور. انی لا یخاف لدی المرسلون، موسیٰ مت ڈریے، ہمارے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، یعنی میرے ہاں پیغمبر ڈرتے. الا من ظلم، ہاں جس نے ظلم کیا. یہ جملہ اگر پیچھے والے کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو پھر معنی یہ بنتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر ویسے ڈرتے نہیں ہیں، مگر وہ پیغمبر ڈرتے ہیں جو ظالم ہوں. سمجھنے کے لیے یہ بات پہلے ذہن میں رکھ لیجئے، اس کو پچھلی آیت کے ساتھ جوڑیں گے نہیں. جو ترجمہ چل رہا ہے اس کے مطابق، اور اگر اس کو پچھلی آیت کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر یہ ترجمہ نہیں ہوگا. اب اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے، پہلے بات سمجھیے پھر آپ کو ترجمہ سمجھ آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے موسیٰ ڈریے مت، میرے پیغمبر ڈرا نہیں کرتے. ہاں مجھ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے گناہ کیا ہو. اس جملے کا تعلق عامت الناس کے ساتھ ہے، انبیاء کے ساتھ نہیں ہے. اس جملے کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عام لوگوں کے ساتھ ہے، انبیاء کے ساتھ. اگر آپ انبیاء کے ساتھ جوڑیں گے تو بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی. ٹھیک ہے، اس لیے یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ پیغمبر تو میرے پاس ہیں. مجھ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ مجھ سے ڈرتے وہ ہیں کہ جنہوں نے کوئی غلطی کی ہو. اور اے موسیٰ پیغمبر تو غلطی کرتے نہیں، لہذا پیغمبر ڈرتے بھی نہیں. پیغمبر غلطی نہیں کرتے لہذا ڈرتے بھی نہیں. تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک رہا مسئلہ لوگوں کا کہ لوگ ڈرتے ہیں تو کیوں ڈرتے ہیں؟ غلطی کی وجہ سے. لیکن پھر فرمایا کہ ان میں سے بھی وہ لوگ کہ جو غلطی کرنے کے بعد اپنی اس غلطی کو نیکی سے بدل دیں. یعنی گناہ کریں، اگر گناہ ہو جائے تو اس گناہ کو نیکی سے مٹا دیں، گناہ کو نیکی سے بدل دیں. گناہ کرنے کے بعد توبہ کر کے نیکی پالیں، گناہ کرنے کے بعد استغفار کر کے نیکی پالیں. تو فرمایا ان کا گناہ بھی مٹ جاتا ہے. پھر ان کے اندر سے بھی ان کے دل سے بھی خوف کو، ڈر کو نکال دیتے ہیں. یعنی ان کو بھی اپنی قربت نصیب. انبیاء تو ویسے مقربین ہوتے ہیں. اب اس بات سمجھ آئیے. ہاں انی لا یخاف لدی المرسلون، اے موسیٰ ڈریے مت. ہاں جی، یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈریے مت. انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے آپ پیغمبر ڈرتے نہیں ہیں. بات ختم. اب اگلی بات، الا من ظلم، ہاں وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ جو خود پر ظلم کرتے ہیں. گناہ کرنا ظلم ہے، گناہ کرنا. اب یہ بات سمجھ آ گئی. اب اس کے بعد اگلا جملہ، یہ جو جملہ ہے نا ثم بدل حسنا، اس کا ایک جملہ محذوف ہے، اور وہ کیا ہے؟ فمن ظلم، جس نے ظلم کیا، ثم بدل حسنا، پھر اس ظلم کو، گناہ کو نیکی سے بدل دیا. پھر ظلم گناہ کو کیا کر دیا؟ نیکی سے. فإنی غفور الرحیم، تو میں معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. بہت سارے لوگوں نے یہاں پر اس کو جوڑا ہے، توجہ، اس کو جوڑا ہے قبطی کے قتل کے واقعے سے. اے موسیٰ مجھ سے ڈریے مت، مجھ سے تو میرے آپ پیغمبر ڈرتے نہیں ہیں. ہاں مگر جس نے ظلم کر دیا، یعنی جس نے کوئی خطا کر دی آپ سے، چونکہ خطا ہوئی ہے تو آپ چونکہ معافی مانگ لیں اور یہ کر لیں وہ کر لیں. بالکل نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت
موسیٰ علیہ السلام سے کون سی خطا ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام نے تو ایک ظالم کا ہاتھ روکا تھا. اب وہ ہاتھ یعنی اس کو ظلم کرنے سے روکا، اب روکتے ہوئے اگر وہ مر گیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا قصور تھوڑی ہے. بس مانی اس کی آئی ہوئی تھی اسی طرح. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال لیجئے، سفید نکلے گا، لیکن یہ سفیدی عیب دار نہیں ہوگی، بے عیب ہوگا. ہاتھ ایسے ڈال کر نکالیے، ہاتھ بالکل روشن چمک رہا ہوگا، لیکن یہ چمک یا یہ سفیدی کسی بیماری اور عیب کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک معجزہ ہے. جیسا کہ کئی لوگوں میں وہ برس کا مرض ہوتا ہے، سفیدی، اور وہ رنگت کے بدلنے کا، میں یہ اس طرح کا کوئی مرض نہیں ہوگا، بلکہ یہ بوقت ضرورت معجزہ ظاہر ہوگا، پھر اپنی اصلی حالت میں، جیسا کہ عصا اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے، ہاتھ بھی اپنی اصلی حالت میں آ جایا کرے گا. فی 9 آیات الی فرعون، فرمایا یہ جو 2 معجزات ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ایک عصا والا اور دوسرا ہاتھ والا، فرمایا یہ 9 معجزوں میں داخل ہیں جو فرعون کے اور اس کی قوم کے پاس آپ جائیے. انہم کانوا قوما فاسقین، وہ فاسق لوگ ہیں، فاسق قوم ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 9 معجزات عطا فرمائے تھے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، سورہ بنی اسرائیل میں اس کو بیان کیا گیا ہے، سورہ اعراف میں اس کی تفصیل بیان کی گئی. یہاں پر بھی انہی 9 معجزات کی طرف اشارہ کیا گیا، جن میں وہ فرعون کا غرق کرنا بھی ہے، ٹڈی دل بھی ہے، ہاں جی، جوئیں بھی ہیں، خون کا آنا بھی ہے، ہاں جی، اور سیلاب بھی ہیں، اور یہ سارے معجزات اس کے اندر موجود ہیں، مینڈکیں وغیرہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو 2 معجزات ہیں نا، عصا والا اور ہاتھ والا، یہ دونوں معجزات ان 9 معجزات کے اندر شامل ہیں. آپ کی زبان میں لکنت تھی، ہم نے لکنت کو دور کر دیا، یہ بھی ایک معجزہ ہے. فرمایا فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، پھر جب ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں پہنچیں تو کہنے لگے، کون؟ فرعون کے ساتھی اور فرعونی کیا کہنے لگے؟ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ صریح جادو ہے. دیکھیے انبیاء علیہ السلام پر یہ الزام اکثر و بیشتر پر لگا ہے کہ نبی جو کیا ہیں؟ جادوگر ہیں، نبی مجنون ہیں، نبی جو ہے وہ کمزور ہیں، وغیرہ وغیرہ. یاد رکھیے یہ سارا کا سارا بہتان ہے، الزام ہے. اللہ فرماتے ہیں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. یہ جملہ بڑا ہے. فرمایا کہ بے انصافی اور غرور کی وجہ سے ان سے انکار کیا، یعنی ان معجزات سے انہوں نے انکار کیا. توجہ، معلوم یہ ہوا، اس جملے نے بتلایا کہ فرعونی دل سے مان چکے تھے. وجحدوا بها، انکار جحود کس کو کہتے ہیں؟ انکار جحود کہتے ہیں دل سے کسی چیز کو سچا ماننا لیکن ظاہراً انکار کر دینا، یہ انکار جحود ہے. یہ انکار، ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک کافر ہوتا ہے نا، کافر وہ ہوتا ہے جو ظاہر باطن ہر اعتبار سے منکر ہو. انکار جحود کفر کی ہی ایک قسم یہ ہے، انکار جحود. انکار جحود کہتے ہیں کہ جو آدمی کسی بات کو دل سے مانتا ہو لیکن اسی بات کو ظاہراً انکار کر رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں انکار جحود، یعنی ضد اور عناد کی بنیاد پر انکار کرنا. دل سے تو مان رہا ہے سچا ہے لیکن ظاہر سے انکار کر رہا ہے. اسی آیت کریمہ کی وجہ سے فقہا نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ ایمان اسی کا معتبر ہوگا جو دل کے ساتھ ساتھ زبان کا بھی اقرار کرے. فقہا کے نزدیک مومن وہی ہے جو دل سے مانے، زبان سے اقرار کرے. فرعونیوں کا معاملہ یہی تھا، فرعونی دل سے مانتے تھے، زبان سے انہوں نے انکار کر دیا. اللہ فرماتے ہیں وَجَحَدُوا بِهَا، ان معجزات کا انہوں نے انکار کر دیا. کس کی وجہ سے؟ غرور اور تکبر، یعنی اناد کی وجہ سے. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے دل ان کو مان چکے تھے، دل یقین کر چکے تھے لیکن انہوں نے انکار کیا ظلم و علوا، غرور اور تکبر کی وجہ سے. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، سو دیکھ لیجئے کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.